تعریف کی خواہش جو لوگ پیدا کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو میری تعریف کرتا ہے میرا دل کرتا ہے میں اس کے منہ میں مٹی ڈالوں، یہ میرا کس طرح کا دوست ہے؟ تو کہا حضور پھر کیا کریں جن کو آپ سے پیار ہے؟ فرمانے لگے اگر مجھ سے پیار ہے تو میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں جو میرے لیے ذخیرہ بنے۔ ہم قائل ہو گئے ہیں تعریف کے، کوئی کام کر کے لوگ فوراً رزلٹ مانگتے ہیں، فوراً۔ بہت سارے لوگ ہیں اور نعت کے بعد وہ یہ مانگتے ہیں کہ کہا جائے کہ تم نے بڑا کیا بچے کیا بات ہے تمہاری۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ تعریف کی جائے کہ میں نے تلاوت کی تو آج حدی ہوگی۔ واعظ کرنے کے فوراً بعد کہتا ہے آج پھر دیکھا کیسے جملے کہے، تو ضائع ہو گیا کام۔ ایسا نہیں کریں۔ جس بندے نے کہا میری تعریف کرو، جس نے کہا اس نے تو اجر مانگ لیا، تو جو اجر مانگتا ہے وہ محبوب نہیں ہوتا، وہ سوداگر ہوتا ہے، وہ پیار نہیں کر رہا، وہ تو تجارت کر رہا ہے۔ جس نے کہا میرا نام لو میری تعریف کرو تو اس نے تجارت کی ہے۔ یہ شفقت کے ساتھ کوئی بزرگ کسی کے لیے خیر کے جملے کہہ دیں تو وہ ذخیرہ آخرت بن جاتے ہیں، وہ ذخیرہ آخرت بن جاتے ہیں۔ لیکن خواہش کرنا کہ میری تعریف ہو اور مجھے تعریف ملے گی تو میں آگے بڑھوں گا، شریعت اسلامیہ اس کو سخت ناپسند کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام کہتے ہیں دل کرتا ہے مٹی ڈالیں، اور ویسے بھی تعریف اور خوشامد میں فرق ہوتا ہے۔ ہم خوشامد پہ راضی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے سامنے والا ہمیں بدھو بنا رہا ہے، لیکن ہم بن رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے استادوں کی خواہش ہوتی ہے شاگرد میری تعریف کریں، استاد جی کیا بات، تو شاگردوں مریدوں سے تو تعریف بندہ کرا ہی لیتا ہے، اس میں کون سی ایسی بات؟ مزہ تو تب ہے جب اہل خیر بات کریں، اچھے لوگ غیر جانبدار لوگ جملے تعریف کی خواہش چھوڑ دیں، چھپ کرنے کی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان ہے جو متقی زیادہ ہو، بے نیاز ہو، دنیا کے مال پر اس کی توجہ نہ ہو، اور فرمایا اس کی یہ بھی خواہش نہ ہو کہ لوگ اسے اچھا کہیں۔ دیکھیں نا انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں کتنے لوگوں نے اچھا کہا، آپ ذرا غور تو کریں۔ جو اکثریت ہوتی تھی وہ تو مخالف ہوتی تھی، زیادہ تر لوگ تو ان کے بارے میں خیر کے جملے اور ان کی ستائش نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر پھر بھی اپنا کام کرتے جاتے تھے، پرواہ ہی نہیں کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے تعریف کی خواہش چھوڑ دیں، تعریف سے باہر آئیں، تعریف نقصان دیتی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا صوفیاء میں ایک گروہ گزرا ہے، داتا علی اجویری نے اس کا ذکر کیا، اس کو کہتے ہیں ملامتی فرقہ۔ ان پر کوئی ملامت کرے تو وہ راضی ہوتے ہیں، ان کو کوئی برا کہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات لکھی آپ نے، فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن بسطام کے بازار سے گزر رہے تھے تو لوگ، رمضان کا مہینہ تھا تو لوگ اپنی دکانوں سے اٹھ کے آنے لگے، اپنا کاروبار چھوڑ کے ملنے لگے۔ تو حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا بادشاہ بھی آئے تو کوئی دکان نہیں چھوڑتا، کتنا میرا مقام ہے، کتنا میرا درجہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں شیطان نے میرے نفس کو بڑا کر، میں نے رمضان کے مہینے میں ایک کھجور اٹھائی ریڑھی سے اور منہ میں رکھ لی، کھائی بھی نہیں، رکھ لی۔ لوگ کہنے لگے دفع کرو یہ بھی کو بلی ہے، روزہ ہی نہیں رکھا ہوا۔ فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے برا کہا، میں دنیا سے ٹوٹ گیا پر میرا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہو گیا، میں اس دن جا کے رویا اس کی بارگاہ۔ تو یہ جو ہے نا تعریف کا چکر، شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھاتی ہے اور بڑے لوگوں کو تعریف کھا جاتی ہے۔ بڑے لوگ جو تھے نا پرانے بادشاہ، انہوں نے قصیدے پڑھنے کے لیے شاعر رکھے ہوئے تھے، چودھری، سردار، رئیس، سیٹھ، ان لوگوں کو کون سی چیز خراب کرتی ہے؟ وہ لوگ آگے گزر جاتے ہیں جو ان کو چودھری کہہ کے سلوٹ کرتے ہیں، چودھری صاحب پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ تو بنا کے چلا گیا، اسے کام نکال کے چلا گیا۔ تو کبھی بھی زندگی میں تعریف کی خواہش پیدا نہ کریں، اور صوفی تو تعریف کراتا ہی نہیں، درویش تو تعریف کراتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے مجھے بندوں کی تعریف سے کیا غرض، میں نے تو وہ والی تعریف کرنی ہے جو میرا رب میری کرے گا، آخرت کی طرف توجہ، تو تعریف پر غور نہ کریں، تعریف کی خواہش نہ کریں، لیکن ایک بات ضرور دل میں پیدا کریں، یہ ضرور سوچیں کہ اچھے بندے
اور مخلص لوگ، شریف لوگ آپ کے بارے میں رائے کیا رکھتے ہیں، یہ ذہن ضرور بنائیں۔ مخلص جو آپ سے مخلص ہے، مخلص لوگ، اچھے لوگ، شریف لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس رائے کا خیال رکھنا بھی دین کا حصہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کھڑا تھا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، فرماتے میں کھڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو ایک جنازہ گزرا۔ جنازہ جو اٹھانے والے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا ہی اچھا انسان تھا، اس نے غریبوں کی خدمت کی، دین کی نوکری کی، لوگوں سے پیار کیا، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ہر ایک کے لیے اس کا رویہ اچھا تھا۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اٹھانے والوں کی بات سن کے فرمایا واجبت، اس پر واجب ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، جنازہ اٹھانے والے کہہ رہے تھے بڑا شریر آدمی تھا، زبان کا برا، دھوکے باز، فراڈیا، بے ایمان، مال کھانے والا لوگوں کا، لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت، اس پر بھی واجب ہو گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں جنازے گزر گئے دونوں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو لوگ اچھے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی، اور جس کو لوگ برے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی۔ تو محبوب نے وہاں لفظ ارشاد، یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، فرمایا عمر تم لوگ زمین پر میرے اللہ کے گواہ ہو، تم لوگ، چونکہ اشارہ حضرت عمر کی طرف ہے تو اس سے مراد نیک لوگ، اس سے مراد پرہیزگار لوگ، اچھے لوگ، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ فرمایا جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ اچھا تھا، تو میں نے کہا واجبت، اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا شریر تھا، برا تھا، نالائق تھا، تکلیف دیتا تھا، چونکہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تو میں نے کہا واجبت، اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ اپنے مخلصین کے بارے میں ضرور یہ خیال کریں کہ ان کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے۔ رائے، اچھے لوگوں کی رائے، ہمیشہ مخلصین کی رائے۔ ایک درویش نے ایک عجیب بات لکھی ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اس سے مراد ہر آدمی کی رائے نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ تو حسد میں آ کے بھی باتیں کرتے ہیں، ان کی رائے یہاں مقصود نہیں، مخلصین کی، خیر والے لوگوں کی۔ اچھے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی کسی کے بارے میں بھی رائے ٹھیک نہیں ہوتی، وہ جب بھی بات کرتے ہیں یا حسد کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا بغض اور کینے کی، ان کی بات نہیں۔ لیکن باقی جو خیر والے لوگ، مثبت جو طبقہ ہے، جو اچھی سوچ کا حامل، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سا بندہ کس طرح ہے۔ ایک درویش کہتے ہیں کہ ایک دفعہ طوفان آ گیا ہماری بستی میں، تیز طوفان، تو ایک آدمی بہت بڑے درخت کے نیچے کھڑا تھا، تو ایک شخص نے اس کو کہا بھائی طوفان بڑا سخت آنے والا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، گھر چلا جا۔ اس نے کہا میرا اللہ مجھے بچا لے گا۔ ایک اور بندہ دور سے دوڑا آیا، اس نے کہا بھائی تو شاید خیال نہیں کر پا رہا، طوفان آنے والا ہے، بڑا سخت، بڑا سخت، بڑا تیز طوفان آنے والا ہے، ہاں تیز طوفان آئے گا، گھر چلا جا، بچ جائے گا۔ اس نے کہا میرا اللہ بچائے گا۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا جو اس سے پیار کرتا تھا، اس نے بھی یہی جملے کہے، کہا گھر لوٹ جا، طوفان تیز ہے، تو بچ جائے گا، ورنہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تین لوگوں نے پیغام دیا، اس نے تیسرے کو بھی کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اب وہ لوگ تو چلے گئے، اچانک طوفان تیز آیا، درخت کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹا، موٹی لکڑی ٹوٹی، اس کے سر پہ لگی، تو بندہ انتقال کر گیا۔ لوگ بحث کرنے لگے کہ اس کا تو یقین ہی بڑا کامل تھا، اس نے تو 3 دفعہ کہا تھا میرا اللہ مجھے بچائے گا، پھر مر کیسے گیا؟ تو وہ درویش اٹھے، وہ کہنے لگے وہ جو 3 پیغام اسے ملے تھے نا، گھر چلے جا، وہ رب کی طرف سے ملے تھے۔ وہ جو 3 مخلصین نے اسے آگے کہا تھا نا کہ بچ جا اس گلی سے، تو وہ بھی آوازیں قدرتی تھی، وہ بھی اسے اللہ، دیکھے نا رب کریم کوئی زمین پر اتر کر سامنے کھڑے ہو کر تو کلام نہیں نہ کرتا، وہ کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی انداز میں اپنے بندوں کو کسی نہ کسی وسیلے سے پیغام دیتا ہے نا۔
تو وہ 3 پیغام جو آئے تھے تو اسے اس نے کیوں نہیں نکارا خدا سمجھا؟ وہ گھر کیوں نہیں گیا؟ جب تیرا مخلص تجھے روز پیغام دیتا ہے کہ تو بچ جا اس گلی سے، تو اگر نہیں نہ بچتا تو پھر تو آواز قدرت پر لبیک نہیں کہہ رہا۔ اگر تیرا بڑا پیارا تجھے روز سمجھاتا ہے نا کہ یہ گلی چھوڑ دے، یہ تیرے والی نہیں، اور تو پھر بھی اسی گلی سے گزرتا ہے، تو پھر تو کچھ ایسی باتوں کو کچل رہا ہے جو تیرا بڑا نقصان کرے۔ بھائی مخلصین جب بات کریں تو ان کی بات کا خیال رکھ، غور کیا کر تیرے مخلص تیرے بارے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے تھے۔ حضرت حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، حضرت عمر کی بیٹی ہیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے، حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ان کی میرے بارے میں کیا رائے ہے۔ اچھے لوگوں کا خیال کرنا۔ دیکھیں نا، حضرت ابو بکر نے بھی ایک دن حضرت بلال سے کہا تھا حضور سے پوچھ کے بتانا۔ وہ یار تو کبھی خیال ہی نہیں کرتا اس بات کا۔ فرمایا پوچھ کے بتانا ابو بکر کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے، پوچھ کے بتانا، پتہ تو چلے، ان سے بات کرنا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری اماں ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ کتنے بد نصیب ہیں وہ بیٹا جس کے ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کا ہمارے بارے میں رویہ کس طرح کا ہے؟ ہر استاد کو کھڑا کر کے کبھی کہا نہیں جا سکتا کہ جا میرا بیٹا میرے لیے فلاں چیز لے کے آ، کچھ کا پتہ ہوتا ہے۔ ہر مرید کو ہر بات نہیں بتائی جا سکتی، کچھ کا پتہ ہوتا ہے اس کا رویہ کس طرح کا، یہ کس مزاج کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا پوچھ کے بتانا محبوب سے میرے بارے میں رائے کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم شام کو گھر آئے تو وہ بہن تھی نا، انہوں نے تو کہا جب کبھی موقع ملے تو وہ بہن تھی، انہوں نے کہا موقع کی کیا بات ہے، میرے بھائی نے کام بتایا۔ اسی دن ہی محبوب پاک علیہ السلام سے پوچھنے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ لڑکا تو بڑا اچھا ہے تو رجل صالح نیک ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور فجر کی نماز تک سویا ہی رہتا ہے، وہ 2 نفل بھی تہجد کے نہیں پڑھتا۔ فرمایا یہ اس کی کمزوری مجھے پسند نہیں، یہ اس کا انداز مجھے بھلا نہیں لگتا، یہ خامی ہے اس کی کہ عشاء کے بعد غافلوں کی طرح بستر پہ لیٹتا ہے اور پھر فجر تک لیٹا ہی رہتا ہے۔ اس کو چاہیے کچھ وقت اٹھ کے رب کی عبادت بھی کرے۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں نے کہا کہ بھائی محبوب کہتے ہیں بندہ تو بڑا اچھا ہے پر فجر تک غافلوں کی طرح سویا رہتا ہے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں میان جگاوے۔ اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی۔ فرمایا وہ سویا رہتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے بہن تو گواہ ہو جا، آج کے بعد تیرے بھائی کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوگی، میں وقت پہ پڑھا کروں گا، اس لیے کہ مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ زمانے کیا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے کی موج ہے، دنیا کیا کہتی ہے، مجھے تو حضور کی نظر میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے۔ وہاں مجھے یاد رکھو مخلصین کا کبھی جو آپ کے مخلص لوگ ہیں ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا تو ایمان لانے کے بعد عمل اچھے کرنا، میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں گا، تجھے تعریف کرانے کے لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں خود لوگوں کے دلوں میں تیرا پیار ڈال دوں گا، لوگ خود تجھ سے پیار کریں گے، لوگ خود تیری طرف کھنچے چلے آئیں گے، خود بخود لوگوں کو موڑ دوں گا۔ تو یاد رکھیں مخلصین آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اچھے لوگوں کا رویہ آپ کے بارے میں کیا ہے، لوگ آپ کے بارے میں کس طرح کے جملے کہتے ہیں، خیر والے وہ چیزیں ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کی ملاقات حضرت عمر کے بیٹے سے ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کہنے لگے عبداللہ بن عبداللہ، وہ کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے سے کہ تو جہنم کے تالے کا بیٹا ہے، تو کفل جہنم کا بیٹا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ ناراض ہو گئے کہ میرے باپ کو جہنم کا تالا کہا۔
گھر جا کر حضرت عمر کو شکایت کی کہ عبداللہ بن سلام کا بیٹا کہتا ہے تو جہنم کے تالے کا بیٹا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے اس کو کیا لکھ کے دے اور اپنے باپ سے سائن کرا کے دے. کہا ابا جی اس نے اتنی سخت بات کی اور آپ خوش ہو رہے ہیں. فرمایا اسے کہو لکھ کے دے. کہا جناب عجیب بات ہے. فرمایا جاؤ اور اس کے باپ سے مل کے آنا, اسے کہنا لکھ کے دے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے. کہا جناب کفل جہنم والی بات کیا ہے, آپ لکھ دیں گے؟ فرمایا میں لکھ دوں گا. کہا جناب مجھے بھی حکمت سمجھائیں, جہنم کا تالا اس کی کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا. عمر کسی کو غلط کام کرنے نہیں دے گا کہ وہ دوزخ میں جائے. صحابہ کے بارے میں جب کوئی جملہ کہا کرتا تھا وہ کہتے تھے کہ اسے لکھو. اہل خیر کی رائے, اچھے لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اچھے لوگ ہمیں پتہ ہوتا ہے شہر کے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ غریب لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کیا, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دکھی بہن ہمیں کس طرح دیکھتی ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کمزور رشتہ دار ہمارے لیے کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوست احباب ہمیں کس طرح کا جانتے ہیں. اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں, دیکھیں کہ اچھے لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے, اس رائے کو سنبھال کے رکھیں. صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے خیر والے جملے ایک دوسرے کے بارے میں کہا کرتے تھے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ عمر دنیا میں اس طرح ہے جس طرح خدا کی رحمت کا بادل برس رہا ہے. اور جناب عمر فرمایا کرتے تھے اگر علی ہمارے درمیان نہ ہو تو ہم تو ہلاک ہی ہو جائیں, علی ہے تو ہم بچے ہوئے ہیں. ایک دوسرے کے بارے میں خیر کا جملہ ان کی زبانوں پہ رہتا تھا اور وہ اس رائے کا لحاظ کرتے تھے, وہ اس رائے کا پاس کرتے تھے. ہم لوگ بھول گئے ہیں, ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ فلاں میرے بارے میں خیر کا جملہ کہتا ہے کہ نہیں, عام دنیا داروں کی بات نہیں. تو بھائی یہ دیکھیں کہ اچھے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اس گواہی کو سنبھال کے رکھیں. وہ گواہی صبح قیامت کام آئے گی. خیر کے جملے صبح قیامت, یہ زمین پر جو لوگ ہمارے بارے میں جملے کہیں گے یہ کرامن کاتبین لکھ کے لے کر کے جائیں گے. ایک جنازہ گزر رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مسترج او مسترد منہ, فرمایا یا یہ نجات پا گیا ہے یا لوگ اس سے نجات پا گئے, یا یہ نجات پا گیا یا لوگ نجات پا گئے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے وجد ہو گیا, میں نے کہا حضور کیا مطلب؟ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو یہ انسان اچھا تھا تو پھر آج نجات پا گیا ہے, اپنے خدا کی رحمت میں پہنچ گیا, اور اگر یہ برا تھا تو پھر دنیا اس سے نجات پا گئی. لوگوں کی جان چھوٹ گئی, لوگوں کی جان چھوٹ گئی, جان چھوٹ گئی. لوگ جنازوں پہ بھی کہتے ہیں اس نے بڑے قبضے کیے, اس نے بڑے ظلم کیے, اس نے بڑا کچھ کیا. جنازوں پہ بھی لوگ باز نہیں آتے. اچھے لوگوں کی رائے کیا ہے یہ ہمیں یاد. کوئی کسی کونے سے نکل آتا ہے, کوئی کسی کونے سے نکل آتا ہے جنازے, یار یہ میرا بھی خیال رکھتا تھا. کوئی کسی کونے سے نکل کے کہتا ہے میری غریبی پر BC کا پردہ تھا. کوئی کسی کونے سے نکل کے کہتا ہے او بھائی میری پریشانیوں پہ BC کا پردہ تھا. کوئی کسی کونے سے. اس لیے رب کریم کے بندے جب دنیا سے جاتے ہیں تو عجیب ہی حالات ہو جاتے ہیں. ان پہ زمین بھی روتی ہے, آسمان بھی روتا ہے. اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ جام ٹوٹ جان کے میں خانہ مینوں روے گا. کئی لک لک روڑ کے, کئی بک بک روڑ کے, گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا. اور میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا, دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے. تو یاد رکھیں اہل خیر کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہے, اس کی ہمیں خبر ہونی چاہیے. اچھے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ چیز ہمارے لیے سرمایہ ہونی چاہیے. ہم ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے. درد کا علم, سوز کا علم, محبت کا علم, یہ سینہ بسینہ. علامہ اقبال نے کہا ہے خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. کہنے لگے تجھے کسی کامل کی نظر کی ضرورت ہے, کسی کے پاس جایا کر, کہیں بیٹھا کر جا کے. کچھ بے کیف لوگ ہوتے ہیں بیچارے, چونکہ خود کچھ چیز پاس نہیں ہوتی
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف پڑھنے سے نہیں آتی، کچھ چیزوں کا پڑھنے سے تعلق ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا چکھنے سے تعلق ہوتا ہے۔ بیچاروں نے چکھا ہی نہیں ہوتا تو شکوہ کرتے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کس طرح ممکن ہے۔ کوئی خاتون جاتی ہے نا کسی باتھ روم میں تو وہاں دیکھتی ہے وہ گند پڑا ہوا ہے، تو وہ کسی گھر میں گئی ہے تو واپس آ کے شکوہ کرتی ہے، کہتی ہے میں تو وہاں واش روم بھی استعمال نہیں کر سکی، بڑا گندا تھا، بڑا گھن آئی ہے مجھے۔ وہی خاتون اپنے بچے کا سارا گند صاف کرتی ہے تو اسے پوچھا جائے یہاں سے تجھے گھن نہیں آتی؟ وہی ساری غلاظت وہاں پڑی ہے اور وہی ساری غلاظت وہاں بھی وہی تھی اور یہاں بھی، تو اس سے پوچھا جائے کہ وہاں تو آ کے شکایت کر رہی تھی، نفرت کا اظہار کر رہی تھی، اور یہاں تیری کیفیت یہ ہے کہ تو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہی ہے۔ کئی دفعہ بچہ کپڑوں کے اوپر پیشاب کرتا ہے، ایک وہ بی بی ہے جو کسی پیشاب کا قطرہ پڑ گیا تو فوراً نہا دی، اور ایک وہ ہے جو ساری رات سوئی رہی اسی طرح۔ اب اسے کیا ہوا تو بڑا کچھ بتائے گی، کہے گی میری ذمہ داری ہے، میری چونکہ ڈیوٹی ہے، چونکہ میں اب کیا کروں، چونکہ میرا، لیکن یہ چونکہ چنانچہ کے پیچھے اصل یہ ہے کہ اسے اپنے بچے سے محبت بڑھی ہے۔ چونکہ چنانچہ کے پیچھے اسے اپنے بچے سے، تو موٹی سی بات یہ ہے کہ یہ چونکہ میرا بچہ ہے تو یہ کانوں پہ پیشاب کرے تب بھی ٹھیک ہے، ناک پہ کر دے تب بھی ٹھیک ہے، وجود پہ کر دے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن کسی کا بچہ اگر کر دے تو وہ ٹھیک ہے، کیوں کہ وہ بچہ کسی کا ہے، اور یہ بچہ تو جس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں یہ محبت کیا ہوتی ہے، اس نے یہ ذائقہ چکھا ہی نہیں، اور رسم ہے، وہ کہیں شاگرد ہے تب بھی رسم سی ہے، مرید ہے تب بھی اس کو کیا پتہ یہ کیا کس یہ سودا، یہ سبزی کس روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہے، اس کے ساتھ سلاد کون سی چاہیے، جب اسے پتہ ہی نہیں تو پھر بیچارہ اس کو کیسے سمجھایا جائے۔ اس لیے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو میں نے کہا کہ کچھ چیزیں علم سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ جس نے چکھا ہی نہیں، جسے پتہ ہی نہیں، جس نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی، جو اس راستے، جس کو خبر ہی نہیں بیچارے کو، اس کو کیا پتا، جو پانی میں اترا ہی نہیں اس کو کیا پتا گھٹنوں تک ہے، ٹخنوں تک ہے، کہ سینے تک ہے۔ یہ ایک درد ہے جو سینہ بسینہ تقسیم ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے، چلو جی ہو گئی حدیث سن لیجیے، سبحان اللہ جی ماشاءاللہ۔ بتائیں کبھی پیار کیا حسن اور حسین سے؟ کس طرح پیار کس طرح ہوتا ہے، کیسے پیار کریں؟ نہ دیکھا ہے، نہ ان کے پاس گئے ہیں، نہ ہاتھ چوم سکے ہیں، نہ پیر دبا سکے ہیں، نہ کوئی نظر نیاز دے سکتے ہیں، نہ کوئی خدمت، کیسے پیار کریں؟ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت شاید اس کا نام ہے کہ جو سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے اور جس نے بڑی ساری تعریف کر لی اس نے پیار کیا ہے۔ پیار کا وجود نہیں ہوتا، پیار ایک جذبہ ہے، جذبے نہ دکھائے جا سکتے ہیں اور نہ بتائے جا سکتے ہیں، نہ سنائے جا سکتے ہیں۔ کیسے کسی کو بتایا جائے کہ مجھے فلاں سے پیار ہے؟ وہ ایک جذبہ ہے، وہ ایک روح ہے۔ تڑپ کا کوئی رنگ ہوتا ہے؟ ملا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح کی بڑی باتیں وہ کہا کرتے تھے کہ بے ذوق آدمی سے ذوق کی بات کرنا، اور جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، جو رستے کا مسافر ہی نہیں، اسے بات چھیڑ دینا، دلیل دینا، پیری مریدی کیا ہوتی ہے، غلامی کیا ہوتی ہے، پیار تو قریب رہ کے ہوتا ہے، اتنی دور سے کیسے ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن ابی سلول نے ساری زندگی پیچھے نماز پڑھی، اسے پیار کوئی نہیں ہوا۔ حضرت ویسے کرنی نے ایک نماز بھی پیچھے نہیں پڑھی، لیکن ساری زندگی ان کے عشق کی داستانیں مشہور رہی، اور آج بھی ان کی محبت کی داستانیں مشہور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی عطا ہے، پیار یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو کوئی آ کے پوچھے جی کیسے ہو گیا، ایک شخص کہیں رہتا تھا ایک کہیں رہتا تھا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مور لگا دی، مور، ترغیب و ترہیب میں حدیث، مور لگا کے بات کی، اور میں دو محبت کرنے والے، ایک مشرق میں رہتا ہے دوسرا مغرب میں رہتا ہے، ایک مشرق میں انتقال کر گیا، ایک مغرب میں، اللہ قیامت میں دونوں کو اکٹھا کر دے گا۔ ختم ہو گئی بات، مور لگا دی۔ کسی مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں، تو اب میں ان کو کیسے کچھ باتیں سمجھائی جائیں؟ اس کو وہ بیٹھ کے اعتراض ہی کر رہے ہیں بیچارے، ابھی تک سوچ رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ عقل کو تنقید سے
اور ایک بلکہ اس سے تگڑا تبصرہ اقبال کا یہ ہے، کہنے لگا بے خطر کود پڑا تھا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. اور کہنے لگا کہ عقل عیار ہے، بڑی چاتر ہے، بڑی شاطر ہے. عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. عقل عیار اور عشق بیچارہ. عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی، اور عشق، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی، اور عشق، اب وہ جو بیچارہ ہے وہ عیار ہے، اس سے بیچارہ کیا بات کرے. تو کئی لوگ بیچاروں سے عقل لے کے آ جاتے ہیں، تو ہم بیچارے ہیں، اگر کسی کو کسی سے ہو گیا تو بیچارہ عیار سے کیسے بات کرے گا. اس نے یہی کہنا ہے کہ جا پھر تم موج ہی کر. میں کل پڑھ رہا تھا، گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی. گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی. گھوڑا کہنے لگا آسمان کا رنگ نیلا ہے، گدھا کہنے لگا کالا ہے. کون سا رنگ ہوتا ہے آسمان کا؟ نیلا. گھوڑا کہہ رہا تھا نیلا ہے، گدھا کہہ رہا تھا کالا. بحث ہو گئی. اب وہ جب دونوں اپنی بات پہ اڑ گئے تو مقدمہ شیر کے پاس چلا گیا. بادشاہ تھا جنگل کا، اس کے پاس مقدمہ لے گئے. تو گھوڑا کہنے لگا بادشاہ ہمارا جھگڑا ہو گیا، فیصلہ کر دے. یہ کہتا ہے گدھا کہ آسمان کا رنگ کالا ہے، میں کہتا ہوں نیلا ہے، تو آپ فیصلہ کر دیں. تو بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ اس طرح کرو، گھوڑے کو عمر قید کی سزا دے دو. تو گھوڑا کہنے لگا بادشاہ سلامت میری بات بھی صحیح ہے کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے اور سزا بھی مجھے. تو اس نے کہا تجھے سزا اس بات کی نہیں کہ تیری بات ٹھیک ہے، سزا اس بات کی ہے تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے. تو گدھا ہے، تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی، تیری سزا بنتی ہے کہ تو نے بحث کس سے چھیڑ دی جی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل ملے تو اسے سلام کرتے ہیں. اس سے بحث، گدھے سے بحث نے چھیڑ دی، تیری سزا ہے. اب وہ جو عیار ہیں گدھے، ان سے کیسے بحث کی جائے، انہیں کیسے یہ مسئلہ سمجھایا جائے کہ عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. این عشق جنہاں نو لگ جاندہ وہ سک جاندے نے وانگ کان. تو کیسے سمجھایا جائے؟ وہ تو بیچارے، وہ ان کو تجھے کیسے سبق پڑھایا جائے؟ وہ تیرے والا ہے ہی نہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کے بیچ بیٹھ کے فرمایا تھا مجھ سے پیار کرنے والے تو تمہارے بعد آئیں گے. کہ یا رسول اللہ ہمارے بعد؟ فرمایا تم تو سارا کچھ دیکھ داکھ کے محبت کر رہے ہو، وہ بن دیکھے مجھ سے پیار کریں گے. یہ کیفیات ہیں، یہ بزرگوں کے وسیلے. پیار کتابوں سے نہیں ملتا، پیار اللہ والوں سے ملتا ہے. پوری بزم میں دیکھیں نا، کئی دفعہ گھر میں کوئی ایک بندہ رو رہا ہو تو باقیوں کو بھی رلا دیتا ہے، اور رو پڑا ہے نا، باقی بھی رو پڑتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے درد سینوں سے ملتا ہے. نہ تیغ و تیر میں، نہ لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں. درد سینوں سے ملتا ہے، سینہ بسینہ. یہ جو سینہ بسینہ لوگ تھے نا، یہ درد بانٹ کے گئے دنیا میں. انہوں نے بڑا درد بانٹا، ان کے سینوں میں درد تھا، بٹتا رہا. یہ کڑتے رہے، اور ان کے کڑنے سے کوئی اور کڑتے رہے. یہ روتے رہے تو ان کو دیکھ کر بڑی دنیا روئی. علامہ اقبال نے ان لوگوں کی تعریف کی. اقبال کہنے لگے وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. وہ ہے تیرے زمانے کا امام. اقبال نے حضرت مجدد الفسانی کی تعریف کی تو کہنے لگے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، کہ وہ لحد ہے زیر زمین مطلع انوار. اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. میرے بھائی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف کی تو کہا کہ ان کے نقوش پا سے لوگوں کے سینے گرم ہو گئے. تو میرے بھائی اس بات کا ضرور خیال فرمائیں، یاد رکھیں سینوں سے درد ملتا ہے. اس درد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کیفیت کو یہ سینوں سے ملتا ہے. اعظم چشتی مرحوم نے بھی کہا تھا طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. تو
یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، اللہ کے بندے، درد بانٹتے ہیں، سوز ملتا ہے ان کے پاس۔ ایک زمانہ ہوتا ہے جس کو یہ درد بانٹ جاتے ہیں، اور مختلف رنگوں میں، ضروری نہیں کہ سب کو نماز پڑھا کے ہی بانٹیں۔ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے بھی درد مند کر جاتے ہیں، کسی بیوہ کی سرپرستی کرتے ہیں، کسی غریب کا خیال کرتے ہیں، کسی دکھیے کا دکھ دور کرتے ہیں۔ تو پھر ایک نہیں، دو نہیں، چاروں نہیں، پھر چار دانگے عالم سے ان کا پیار ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں کچھ دینے آئے ہوتے ہیں، لینے نہیں آئے ہوتے۔ تو جہاں جہاں جاتے ہیں کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس گروہ کے مسافر تھے جو لوگ درد بانٹنے آئے دنیا میں۔ ان کی شاعری نے، ان کے درد نے، ان کی بھیگی ہوئی آنکھوں نے، ان کے چمکتے ہوئے چہرے نے، ان کی حضور غوث پاک سے محبت نے، ان کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مشن سے عقیدت نے، ان کی اپنے دین کے ساتھ وابستگی نے درد بانٹا۔ ان کے سینے سے لوگوں نے درد حاصل کیا، ان کی مجلس سے، ان کی محفل سے، ان کی گفتار سے، ان کی رفتار سے لوگوں نے بڑا کچھ پایا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ علم سے کئی دفعہ وہ سارے معاملات حل نہیں ہوتے جب تک کوئی اس پر پریکٹیکل کر کے نہیں دکھاتا۔ تو بعض لوگوں کا عمل کرنا بہت سارے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے۔ وہ چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، تو ان کا یہ آنا جانا لوگوں کو درد دے جاتا ہے۔ حضرت جب گئے نا کوئی 60 کی دہائی میں عمرہ کرنے، تو سعودی گورنمنٹ نے گرفتار کر لیا تھا ان کو۔ فرماتے میں اپنے کمرے میں تھا، میری زوجہ بھی ساتھ تھی، تو گرفتار کر لیا۔ اچانک پولیس والے رات کو اندر آئے، تو جب وہ اندر داخل ہوئے تو کہنے لگے ہم نے تلاشی لینی ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا ٹھہرو ذرا۔ وہ ٹھہر گئے تو میں نے اپنی زوجہ کو واش روم میں بھیج دیا۔ انہوں نے کمرے کی تلاشی لی تو میرے پاس سے چند کتابیں ملی۔ وہ کتابیں انہوں نے پکڑ لیں، پھر مجھے انہوں نے پکڑا اور مجھے وہ لے گئے، میرے گھر والوں کو بھی گرفتار کیا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے جمعہ امام کے پیچھے نہیں پڑھا۔ تو میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، مسافر پہ جمعہ ہوتا ہی نہیں، تو آپ کس طرح مجھے پابند کر سکتے ہیں کہ میں وہاں جمعہ پڑھوں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ بات چھیڑ دی، کہنے لگے سنا آپ کسی نئے فرقے کے بانی ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تم بات کرو۔ کہتے ہیں انہوں نے جب باتیں چھیڑی تو میں نے کہا کہ ہمارا اصل نظریہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ حضور کی غلامی کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب ہمیں جو کچھ دیتا ہے وہ نبی پاک کے صدقے دیتا ہے۔ کسی غیر کا ملک ہو، کسی غیر کی حکومت ہو، کسی غیر کا، اور سارا ان کا نظریہ ہو، اور اس کے باوجود کوئی آدمی اتنا ڈٹ کے بات کرے۔ فرماتے میں نے توسل پہ بھی بات کی، میں نے حضور کے علم غیب پر بھی بات کی، میں نے رسول پاک کی عظمت اور شانوں کو بھی بیان کیا، اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ قیامت میں اگر ہم جنت میں جائیں گے تو حضور کی سفارش کی برکت سے جائیں گے۔ حضرت صاحب کو بڑا نازک سا وجود تھا، مجھے تو اللہ نے موقع دیا ان کے پیر دبانے کا بھی۔ نازک سا وجود تھا ان کا، تو ہتھ کڑیاں ڈال کر ہاتھوں اور پیروں میں مدینہ شریف نہیں جانے دیا۔ کہتے ہیں کچھ دن مجھے انہوں نے جیل میں رکھا، پھر جدہ ایئرپورٹ سے بمبئی روانہ کر دیا۔ تو حضرت نے ایک کلام لکھا تھا اس موقع پر، کلام یہ تھا کہ داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ مدینہ شریف نہیں جا سکے تو فرمانے لگے داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کئی راتیں رو کے گزاری۔ ایک ہوتا ہے بندہ آ کے فخر سے لوگ مجاہد نہیں بن جاتے کہ دیکھو جی میں ہتھ کڑیاں پہن کے آیا ہوں، اب میں غازی ہوں، اب میرے نعرے لگاؤ، اور فوری طور پہ لوگ مجاہدانہ کردار کی بات کرتے ہیں۔ جی میں نے وہاں کھڑے ہو کہ جہاں جس نے مناظرہ نہیں بھی کیا ہوتا وہ بھی آ کے بتاتا ہے میں سعودی عرب مناظرہ کر کے آیا ہوں۔ تو ایک تو یہ تھا کہ اس چیز کو بطور اعزاز کے لوگ بیان کرتے، اس پر بڑا کچھ ہوتا اور بڑا جناب کہا جاتا، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو رہے۔ وجہ کیا تھی؟ ہتھ کڑی۔ وجہ کیا تھی کہ وہاں گرفتار؟ وجہ ایک ہی تھی، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ پھر اللہ نے انہیں یہ اعزاز دیا کہ وہ انٹرنیشنل شخصیت کے حامل تھے، ان کو بڑے سیکیورٹی کی ضرورت تھی، بڑے ان کے لیے پروٹوکول کی ضرورت تھی، ان کو بڑی حفاظت کی ضرورت تھی۔ پھر اللہ نے ان کے لیے ایسا انتظام کیا کہ جب ان کا دل کرتا تھا اسی وقت انہیں بلاوا آ جایا کرتا تھا۔
پھر انہوں نے کئی حج کیے اور مسلسل کیے، پھر انہوں نے عمرے کیے تو لگاتار کیے، اور پھر حضرت مدینہ منورہ رہا کرتے تھے تو کوئی جا کے کونے میں بتا دیتا تھا کہ وہ تشریف لے آئے، تو مدینے میں جس ہوٹل میں ان کا قیام ہوتا تھا وہاں ہجوم عاشقاں ہو جایا کرتا تھا۔ درد بانٹا انہوں نے، وہ درد کے پیامبر تھے، درد تقسیم۔ یہ جو ان کا لقب ہے نا تاج الشریعہ، یہ ہندوستان کے لوگ، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ تو کہتے تھے حرم مکہ میں ایک سید محمد بن علوی مالکی نام کے بزرگ تھے، وہ حضرت صاحب کو تاج الشریعہ اور امام العلماء کہا کرتے تھے۔ فرماتے تھے جس شخص کے پاس بیٹھ کے ہمیں کیف حاصل ہوتا ہے وہ یہ شخص ہے۔ میرے بھائی، بہت سارے لوگ بڑا کچھ لے جاتے ہیں، بڑا کچھ لے جاتے ہیں۔ اب تو خیر کام آسان ہو گیا ہے، اب تو بڑا عجیب انداز ہے۔ میں ایک شخص نے مجھے کہا کہ یہ دیکھیے، یہ میرے پیر صاحب اور استاد صاحب ہیں، تو یہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، وہ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ نہیں، پیر صاحب مرید کے، تو اس نے وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور لگائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، تو ان کو غلطی لگ گئی، تیرا مرید ہونا چاہیے تھا، تو الٹ ہو گیا کام۔ دماغ نہیں نا لوگوں کا کام، تصویریں بنائی ہوئی ہیں اور اس طرح کیوں کہتے ہیں میرے بغیر روٹی نہیں کھاتے میں۔ بھائی اس سے باہر آ جائیں، یہ کیفیت نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اس کے ساتھ نسبت ہو جانا بھی بہت ہی کافی ہے۔ مظفر وارثی کا وہ فقرہ مجھے بڑا ہی پسند ہے، اس نے کہا تھا ان کا دیوانہ ہوں، ان کا یہ نہیں کہا کہ ان کی شفقت ہے، ان کی مہربانی ہے، ان کی توجہ ہے، ان کی، یہ نہیں فرمایا، کہا میں ان کا دیوانہ ہوں، ان کا بردر، پھر سمجھنا بات کو، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، تو کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ کہنے لگا اتنا تھوڑا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ اس کا دیوانہ ہے۔ اچھا، یہاں یہ فکرہ نہیں کہا گیا کہ ان کی بھی بڑی شفقت ہے جی، ان کی بھی بڑی مہربانی ہے جی، اصل ان کی نا 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 نا، میں ان کا دیوانہ اور ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا۔ تو تیرا دیوانہ ہونا ضروری ہے، تیرا دروازہ کھول کے رکھنا ضروری ہے، باقی وہ آئے نہ آئے یہ اس کی مرضی ہے۔ تیرا گھر سجا کے رکھنا ضروری ہے، باقی اس کی توجہ ہو نہ ہو یہ بات علیحدہ ہے۔ لیکن نا، فقیر کا کام ہے کس آگے کرنا، آگے دینے والے کی مہربانی ہے، وہ دے دے تب بھی ٹھیک ہے، دھتکار دے تب بھی ٹھیک۔ تو بزرگوں سے کیف لینے کی کوشش کریں، ان سے، ان کی خدمت عالی مرتبت میں جب جائیں تو وہ جو درد ہے نا ان کے سینے کا، ہم ڈھلتے نہیں حالات کے ساتھ، اپنے بزرگوں کی توجہات کے ساتھ، وہ ڈھلنے کی کوشش کریں۔ اگر تم منشا ہی نہیں سمجھ سکا ساری زندگی اور بعد میں تو دعویٰ کرے کہ میں 25 سال ساتھ رہا، تو پھر بھائی ابو جال بھی بڑا عرصہ اسی محلے میں رہا تھا، لیکن ساتھ رہنا شرط نہیں، ساتھ رہنا رضا میں رہنا شرط ہے۔ تو بتا رضا میں کتنی دیر رہا ہے، ساتھ رہنے کا کیا مطلب ہوا، رضا کے تابع کتنا عرصہ رہا۔ تو یہ درد بانٹنے والے لوگوں کی ایک پورا تسلسل ہے، اس درد میں اپنے سفر کو جاری کریں، اس کیفیت کی طرف ان لوگوں کی اتباع میں اس سفر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ حضور کوئی حکم کرتے ہیں تو ہر بندہ پہل کرتا ہے، جلدی کرتا ہے حکم ماننے، تیزی دکھاتا ہے۔ اور تیسرا میں نے یہ دیکھا ہے، جب حضور گفتگو کرتے ہیں تو ان پر اس طرح کا رعب طاری ہوتا ہے کہ وہ تو نظر بھر کے حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے۔ کہنے لگا یہ کیفیات میں ان لوگوں کے دیکھ کے آیا ہوں جو اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی حضور کے دین کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دیں گے، وہ کبھی بھی کسی کفر کی نفاق کی سازش کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ تو کافر تو کل بھی اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ ہمیں جو ڈر لگتا ہے مسلمانوں سے، وہ اس بات سے لگتا ہے یہ اپنے نبی کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے، ان کا رشتہ حضور کے ساتھ بڑا مضبوط، اور امت سوال جواب کر رہی ہے۔ امت ترازو لے کے بیٹھی ہے کہ اتنا علم تھا معاذ اللہ اور اتنا نہیں تھا، یہ کر سکتے تھے اور یہ نہیں کر سکتے، ان کو یہ کہنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ تو ہمارے بزرگ پرانا فیصلہ کر گئے، وہ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور حضور رب کے بعد سب سے بڑے ہیں، یہی مختصر قصہ ہے۔ تو حضور سید عالم کے ساتھ جو قلبی وابستگی ہے، نبی کریم علیہ السلام نا مدینہ شریف میں جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور نے قیام فرمایا تھا۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طلب بڑی ہوتی ہے، لیکن جب وہ حاصل ہو جاتی ہیں پھر ان کی طلب نہیں رہتی۔
ایک چیز آپ کے پاس ہمیشہ رہنے لگ جاتی ہے، پھر اس کے ادب اداب زیادہ نہیں رہتے. یہ ایک مزاج ہے. عام آدمی، چلے میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو. عام آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ قرآن شریف کے غلاف کو بھی چومتا ہے، پھر قرآن پاک کو بھی چومتا ہے، پھر وہ بڑے احترام سے کھول کے رکھتا ہے. لیکن ہمارے مدارس میں جو حافظ ہوتے ہیں وہ نہیں زیادہ چومتے، ان کے پاس رہتا ہے نا ہر وقت، وہ لا کے رکھتے. ادب کرتے ہیں، کوئی بے ادبی نہیں کرتے، اللہ معاف کرے. لیکن جس طرح سے عام آدمی اس کو بار بار چومتا ہے یا ذوق کا اظہار کرتا ہے، دیکھیں حافظ بیچ بیچ میں سے ناراض ہونے لگ گیا مجھ سے. آپ ناراض نہ ہوں، لیکن چلو بات کر تو لینے دو نا، جو ٹھیک ہے وہ کر تو لینے دو. یہ ہوتا ہے بعض اوقات، جو چیز بالکل قریب آ جاتی ہے نا، یعنی ایک چیز آپ کا مقصود ہے اور اگر وہ مقصود مل گیا تو وہ جو درویش نے کہا تھا نا کہ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اس کی بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. اس لیے کہ جو تڑپ، ملنے کی تڑپ کی جو لذت ہے وہ کئی دفعہ وصال کی لذت نہیں ہوتی. تو یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اور وہ اگر پردے ہٹا دے تو پھر کسے ہوش رہے. جب آپ کو وہ چیز میسر آ جاتی ہے تو پھر اس کی قدر. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب لوگ حج کر لیتے تھے نا تو فرماتے تھے حج ہو گیا، اب اپنے اپنے گھر جاؤ، زیادہ دیر نہ رہو حرم شریف میں، زیادہ دیر رہو گے تو قدر نہیں کرو، اب جاؤ. بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں. کبھی کبھی ملنے میں ذوق زیادہ ہوتا ہے، لطف زیادہ ہوتا ہے، طمانینت زیادہ ہوتی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے مقصود مل گیا، کرم ہو گیا، میں منتظر تھی، میری روح، میری نظر کے حضور میرے گھر تشریف لائیں، حضور آ گئے، کرم ہو گیا، رحمت ہو گئی. اب ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو مقصود مل گیا ہے تو بس بات ختم ہو گئی. اب وہ سمجھ گئے کہ میرے تو گھر آ گئے تو میرے لیے تو ساری بات ہی کھل گئی ہے. ان کی ادبی معرفت کا یہ عالم تھا اور نبی پاک کے ساتھ ان کی وابستگی کا یہ حال تھا کہ کہتے ہیں میں نے نا، میرے گھر کی 2 منزلیں تھیں، میں نے نچلی والی منزل حضور کے لیے چھوڑ دی تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیارت کے لیے لوگوں نے آنے جانا ہے تو لوگوں کے لیے آسانی رہے. فرماتے ہیں نیچے حضور آرام فرما ہیں اور میں اوپر والی منزل پہ تھا، جا کے چارپائی پہ لیٹ گیا. یہ مسلم شریف میں آپ کو ملے گا، اس کی اصل ملے گی آپ کو. فرماتے ہیں میں آرام سے جا کے چھت پہ لیٹ گیا، رات کا تھوڑا سا پہر گزرا تو میرے دل میں خیال آیا ہوا یوں تو اوپر ہے اور حضور نیچے. اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. اور امام فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. کہا حضور نیچے. فرماتے ہیں ساری رات میں ایک دیوار کے ساتھ پیچھے ہو کے بیٹھا رہا، ساری رات یہ سوچتا تھا کہیں میں وہاں نہ چل دوں جہاں حضور آرام فرما ہو، میرے قدم نہ آ جائے. میں تڑپتا رہا. مقصود پاس آ گیا ہے، وہ چیز حاصل ہو گئی ہے، لیکن اس کی تڑپ میں اضافہ ہوا ہے، احترام بڑھا ہے. یعنی اب سوچ رہے ہیں کہ میں ان کا ادب کیسے کروں، ان سے محبت کیسے کروں، کس اعزاز سے انہیں بٹھاؤں. فرماتے ہیں کہ تڑپ کے میں صبح حاضر بارگاہ ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ کریم کرم ہو جائے، میری تو بساط ہی نہیں، میں چھت پہ کیسے گزارا کروں گا. تو حضور فرمانے لگے میرے پاس تو لوگوں نے آنے جانا ہے، میں تو نیچے ذرا آسانی محسوس کرتا ہوں. یہی ٹھیک یا رسول اللہ آپ کی بات ٹھیک ہے، پر کریم اگر کرم ہو جائے نا تو مہربانی ہوگی. اللہ کے رسول نے جب نظر مبارک اٹھا کے حضرت ابو ایوب انصاری کا چہرہ دیکھا نا، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد تو آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور نے جب نظر فرمائی اور ان کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تو حضور فرمانے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو نہ اوپر رہ پائے گا نہ سو پائے گا، تو بچے لے کے نیچے آ جا، میں ہی اوپر چلا جاتا ہوں. صحابہ کی وہ جو خاص قلبی کیفیات ہے رسول پاک کے ساتھ میرے سنگیوں. دیکھو میلاد شریف کا جو جھنڈا ہے وہ بھی میلاد شریف کا ہی ہے، میلاد کا جھنڈا. ایسا نہ ہو کہ میلاد کا جھنڈا کسی گلی میں پڑا ہوا نظر آئے، میلاد پہ چھپنے والا اشتہار پوسٹر کسی جگہ گرا ہوا نظر آئے. یہ جو لنگر شریف ہے نا، تبرک کے چاول، یہ حضور کے میلاد سے وابستہ ہے، یہ گلیوں میں بکھرے ہوئے نظر نہ آئے. اس طرح کی کیفیات نہ ہو کہ محسوس ہو کہ جناب یہ تو احترام والے لوگ ہیں، یہ لوگ تو حضور کی محبت کی بات کرتے ہیں. محبوب کی نسبتوں کا احترام بھی محبت ہی کا ایک پہلو ہوتا ہے، خاص بارفتگی نبی پاک کی ذات کے ساتھ خاص. اور پھر
उन लोगों ने ना उन चीज़ों को भी छेड़ा जिनकी शरीयत में गुंजाइश थी। शरीयत के दो हुक्म हैं, एक अजीमत है, एक रुखसत है। देखो, जिसको हुजूर से प्यार होगा ना, उसे नबी पाक के सहाबा से भी प्यार होगा, और जिसे हुजूर से मोहब्बत है उसे औलाद रसूल से भी मोहब्बत है, और जिसे हुजूर से मोहब्बत है उसे उम्मत रसूल से भी मोहब्बत है। मैं और आप बड़े आराम से अपने अपने घरों में बैठे, लेकिन 2 महीने होने को हैं, सैलाब वाले अपनी बेटियां लेके झोंपड़ियों में बैठे सड़कों। 4 दिन खबरें ज़्यादा थी अखबारात में, तो हमें भी थोड़ा एहसास ज़्यादा था, क्योंकि अब खबरें मदम हो गई हैं, तो हमारी तबीयतें भी मदम हो गई हैं। हम तो चलते हैं कि आज का ट्रेंड क्या है, वायरल क्या चीज़ है, उसके मुताबिक हम भी अपना ट्रेंड चेंज कर लेते हैं। मैं मुसाफिर हूँ, बड़े सफ़र करता हूँ रोज़, तो बहुत सारे लोग मोहब्बत से कहते हैं आज हमारे यहाँ रह जाएं। मैं उनसे कहता हूँ यार, जो नींद अपने बेड पे आती है वो किसी और जगह नहीं आती। गाड़ी जाने दो, गाड़ी बंदा आराम से सुकून से सो सकता है। किसी का बड़ा बेहतरीन घर भी हो, तो जब किसी के घर नींद नहीं आती, बच्चे नहीं सोते, अपने घर जाना है, तो मुझे बताओ जो बेचारे झोंपड़ियों में आके बैठ गए, उनके लिए कितनी मुश्किल बात है, खैमों में बैठे। लेकिन क्या करें, इस वक्त जितनी सियासी जमातें हैं ना मुल्क में, सब हुकूमत में है। किसी की पंजाब में हुकूमत है, किसी की मरकज़ में है, किसी की कहीं है। चाहिए था ना ये सारे वसाइल इस्तेमाल करते और उन लोगों की खिदमत में पहुँचते। हमें अपने दिल कुशादा करनी चाहिए हुजूर की उम्मत के लिए। मिलाद शरीफ की जहाँ जहाँ भी महफिल हो ना, कोशिश करें गुरबा को बिठा के अच्छे तरीके से रोटी खिलाई जाए, उनका इकराम किया जाए, इसलिए कि ये नबी पाक की उम्मत है, इनसे प्यार किया जाए। और देखो, हुजूर से प्यार है तो उम्मत से प्यार है, तो फिर हमें हुजूर की शरीयत से भी प्यार होना चाहिए। हमें हर जगह मुकद्दम करना चाहिए दीन को। अगर कुल 10वें 40वें जनाजे पे हम दीन की बात करते हैं, तो फिर हमें निकाह, वलीमे और अकीके वाले दिन भी दीन की बात ही करनी चाहिए। वहाँ भी हमें तरजीह दीन ही को देनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि जब गम आए तो रुख अल्लाह रसूल की तरफ हो गया, और जब खुशियाँ मिली तो फिर सारे शैतानी काम शुरू कर दिए। ये हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का वतन है। यहाँ से ना खुशबुएँ फैली हैं पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह के दीन की। यहाँ से लोगों ने फैज़ पाया है, और संगियों, यहाँ आके वक्त गुजारने वाले महबूब इलाही बन जाया करते हैं। आप महसूस करें कि ये धरती कितनी को ज़रखेज़ होगी, या रंग कितना को बड़ा होगा। हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाजा निज़ाम साहब के साथ एक ख़त है। जब उन्होंने कहा ना हुजूर मिलने को बड़ा दिल चाहता है, तड़पता हूँ, तो बाबा साहब ने जवाब में लिखा था कि निज़ाम, फरीद का दिल तुझसे ज़्यादा तुझे मिलने को करता है, लेकिन अगर मैं चल के तेरे पास आऊँगा तो यहाँ दीनी खिदमत का नुकसान होगा, और अगर तू चल के आएगा तो जो ड्यूटियाँ तू कर रहा है वहाँ दीनी मामलात का नुकसान होगा। फरमाने लगे, तू वहाँ बैठ के रसूलुल्लाह के दीन की नौकरी कर, मैं यहाँ बैठ के करता हूँ, अल्लाह जन्नत में दोनों की मुलाकात करा दे। आप खुसूसियात देखते हैं हमारे बुजुर्गों के नज़रियात क्या हैं। वो लोग कायल हैं खिदमात के, वो खिदमात के कायल हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी के अंदर हमें नस्बुलैन बनाना चाहिए। आज